اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلتے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے، جبکہ کمزور عورتیں، کمزور مرد، کمزور بچے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما کہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اے اللہ ہمارے لیے کسی حمایتی کو بھیج، ہمارے لیے کسی مددگار کو بھیج دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر پچھلے چند سالوں سے جو کشمیر پر ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی گئی کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کیا جاتا ہے۔ کرفیو کی تکلیف اس کو ہم بھی تھوڑا سا محسوس کر کے ذرا دیکھیں کہ جب کرونا آیا چند ماہ پہلے، کرونا کی وبا پھیلتی ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر 2-2.5 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے۔ وہ لاک ڈاؤن کے جس کے اندر اتنی آپ کو سہولت موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بازار سے جا کر کے وہ لا سکتے ہیں، اور آپ کی ضرورت کی جتنی دکانیں ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی کھلی رہیں۔ اتنی آزادی، اتنی سہولت کے باوجود جب لاک ڈاؤن لگا تو ہم اتنے پریشان، اتنی تنگی میں آ گئے کہ ہم نے حکومت کو بھی گالیاں دیں، ہم نے حکومت کو بھی برا بھلا کہا، ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف بھی باتیں کی، ہم نے ان کو بھی برا بھلا کہا۔ ذرا دیکھیے کہ جس میں اتنی آزادی کہ ہم گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم ضرورت کی وہ چیز لینے کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ صرف 2.5 ماہ کا وہ 60-70 دن کا لاک ڈاؤن کہ جس کے اندر ہم اتنا پریشان ہو گئے، لیکن وہ کشمیری کہ جن کو پچھلے 550 دن سے کرفیو کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر محصور کر دیا گیا، ان کے تعلیمی ادارے بند، ان کے لیے ادویات کی قلت، خوراک کی قلت، انٹرنیٹ سروس ان کے لیے معطل کر دی گئی، اتنی تنگی کے اندر وہ دن گزار رہے ہیں اپنے۔ میں پچھلے 30 سال میں کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور بربریت کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 95,741 وہ مسلمان، وہ کشمیری مسلمان کے جن کو پچھلے 30 سالوں میں شہید کیا گیا، اور ان میں سے 7,163 وہ مسلمان ہیں کہ جن کو زیر حراست، جن کو گرفتار کرنے کے بعد شہید کیا گیا، اور پھر 1,61,407 وہ مسلمان، وہ کشمیری مسلمان کے جن کو گرفتار کیا گیا، اور 22,224 وہ خواتین کے جن کے سرتاج، جن کے خاوند، ان کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا اور ان کو بیوہ بنا دیا گیا، اور اسی طرح 1,07,000 سے زائد وہ بچے کے جن کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، جن کے والد گرامی، جن کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا اور ان کو یتیم بنا دیا گیا، اور اسی طرح 11,000 سے زائد وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں کہ جن کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی گئی۔ یہ تعداد، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم، اور کشمیر کے اندر یہ ظلم و بربریت کی یہ جو پچھلے 30 سالوں میں داستان رقم کی گئی، یہ اس کی ایک رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اسی طرح 8 جولائی 2016 کو برہان مظفر وانی، جو کہ ایک حریت پسند، ایک نوجوان کمانڈر، اس کو شہید کیا گیا، اور اس کی شہادت سے لے کر اب تک 1311 مسلمان کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اور پھر پیلٹ گن کے وار کیے جاتے ہیں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ کشمیری مسلمان
کہ جو اس پیلٹ گن کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں، اور 300 سے زائد وہ کشمیری مسلمان کہ جن کی آنکھوں کی بینائی اس پیلٹ گن کے شروں کی وجہ سے ان کی بینائی ضائع ہو چکی۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والا یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا، وہ بھارت جو ڈیموکریسی کا نام لیتا ہے، جو سیکولرزم کا نام لیتا ہے، یہ کون سا سیکولرزم سسٹم ہے، یہ کون سا ڈیموکریٹک سسٹم ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ تو ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم ایک سال کے اندر ایک دن رکھیں، اس دن کے اندر ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور باقی پورا سال ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے معمولات میں، ہم اپنی زندگی کے اندر مشغول رہیں، اپنے کاموں میں رہیں، ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کوئی احساس، کوئی ہماری یکجہتی کا اظہار نہ ہو؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مسلمان کشمیریوں کو کہ جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اس ظلم کو برداشت کیا، صبر کرتے آ رہے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کیے اس کشمیر کی آزادی کے لیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تم پر ایک وقت آئے گا کہ جب دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد سمندر پر آئی ہوئی جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کم تعداد میں نہیں ہوگے، تم کثیر تعداد میں موجود ہوگے، لیکن تمہاری جو قدر ہے، جو تمہاری قدر و منزلت ہے، جو تمہاری وقت ہے، وہ سمندر پر آئی ہوئی جھاگ کے برابر ہوگی کہ سمندر پر جھاگ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک پھونک مارنے سے وہ جھاگ اڑ جاتی ہے۔ تمہاری جو قدر و منزلت ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، تم ہلکے ہو جاؤ گے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک واہن نام کی بیماری آ جائے گی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما الوہن، یہ واہن کیا چیز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی زندگی کی محبت رچ بس جائے گی، تم دنیا کی زندگی سے محبت کرنا لگ جاؤ گے اور تم موت سے نفرت کرنا شروع ہو جاؤ گے، تمہیں موت کے نام سے نفرت ہوگی، تم اس دنیا کی زندگی میں رہنا چاہو گے، تم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرو گے، تمہیں مال سے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی سے محبت ہو جائے گی، تمہیں آخرت کی، تمہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اسی حالت میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حالات یہی تو نہیں ہیں؟ اگر یہی ہے تو پھر جو آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جو مسلمان ہر جگہ ظلم کا شکار ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم خود کو بدلیں گے، ہم آخرت کو، ہم موت کو ہم جب پسند کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم آخرت کے لیے اپنی تیاری کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس دنیا پر، ہم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس زمین پر ہم غالب بھی آئیں گے اور اللہ رب العزت کے دین کو ہم غالب بھی کریں گے۔